بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہری ہری گاؤں پر جمی اوس بہت خوشگوار تاثر دے رہی تھی۔ فضا میں عجیب طرح کی دلکش تھی، سرسوں کے پھولوں سے ٹکرا کر ہوا اپنے ساتھ لاتی پھولوں کی خوشبو ہر سو بکھیر رہی تھی۔ مٹی کے کچے مکانوں سے بکریوں کے ریور نکل کر چراگاہ کی جانب گامزن تھے۔ کسی لٹے پھٹے قافلے کی طرح وہ ہراساں نظروں سے ارد گرد دیکھتی آگے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے پیر زخموں سے چور چور تھے، سانس بھی اپنے توازن پر نہ تھا۔ ہر قدم آگے کی طرف بڑھانے کے لیے اسے منو ہمت کرنا پڑ رہی تھی۔ آنکھوں میں نیم مدہوشی لیے ارد گرد ڈولتی ہوئی وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چاند کو شرما دینے کی حد تک حسین تھی، مگر اب اس کے چہرے پر ویرانی اور یاس و محرومی کا راج تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے بیگانہ آگے بڑھی کہ دفعتاً اسے راہ میں پڑے ایک بڑے سے پتھر کی ٹھوکر لگی اور وہ چکرا کر وہیں گر گئی۔ جانے کتنی ہی دیر وہ بے سدھ پڑی رہی۔ کافی دیر کے بعد اس کے پاس سے گٹھریا اپنی بکریوں کو چڑھاتا ہوا وہاں سے گزرا تو اس کی نظر اس اول جلول حلیے والی زخمی لڑکی پر پڑی جس کے رستے زخموں پر اب بھوری چینٹیاں جمع ہو رہی تھی۔ اس کی سانس بری طرح سے لڑکڑاہٹ کا شکار تھی، جیسے اس کا آخری وقت قریب آن پہنچا ہو۔ گٹھریا ایک پل کے لیے جھکا اور اس کے زندہ ہونے کا یقین کر کے اپنے کندھے سے لگی چھاگل اتاری اور اس میں سے پانی لے کر لڑکی کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ لڑکی کی ٹوٹی سانسوں کا سلسلہ جیسے ایک دم جھڑنے لگا اور اس نے دھیرے سے اپنی نیم بے جان آنکھیں کھول دی۔ وہ کوڑا کرکٹ کے ایک بڑے سے ڈھیر پر پڑی تھی، ساتھ ہی ایک بڑا سا پتھر پڑا تھا جو غالباً اس کی ٹھوکر لگنے کا موجب بنا تھا۔ لوگوں کے پھینکے گئے سبزیوں اور پھلوں کے گلے سڑے چھلکے اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے اور آوارہ کتے ان پر منہ مارتے پھر رہے تھے۔ وہ چاروں طرف سے بدبو کی تیز رانڈز میں بسی ہوئی تھی۔ کچھ لاپرواہ لوگ صبح کے ہلکے سرمئی اندھیرے میں کوڑے کے ڈھیر پر پڑے اس انسانی وجود سے بالکل بے خبر اپنی کوڑے کرکٹ کی ٹوکریاں اسی پر الٹ کر چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کی آدھی ٹانگیں کوڑے کرکٹ کی غلاظت میں مکمل طور پر ڈھکی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ تمہارا نام کیا ہے؟ کچرے میں ڈھیر میں دھسی لڑکی کے وجود سے اٹھتی ناقابل برداشت بو سے تنگ آ کر گٹھریا ناک پر ہاتھ رکھ کے اس لڑکی سے پوچھ رہا تھا۔ لڑکی نے اپنی نیم بے جان آنکھیں کھولی تو اس کے چہرے پر بنبناتی مکھیاں ایک دم سے اڑ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ویرانیت اور اجڑے پن کی وہ ہزار داستان رقم تھی جسے گاؤں کا یہ معصوم گٹھریا پڑھنے سے قاصر تھا۔ ارے ارے دیکھو، یہ حیا کا موڈ کیوں آف لگ رہا ہے، ملالہ نے اپنے بالوں سے رولر نکالتے ہوئے کہا۔ ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی بات پر منہ بنا رکھا ہے۔ خیر چھوڑو، اب وہ سونے چلی گئی ہے، صبح ہونے تک خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ افق نے کمبل سر تک تانتے ہوئے کہا اور کروٹ بدل کر سو گئی۔ اگلی صبح وہ دونوں سو کر اٹھی تو حیران پریشان ایک دوسرے کو تکتی رہ گئی۔ ان کے وہم و گمان تک میں یہ بات نہیں تھی کہ حیا حاصل چھوڑ کر چلی جا چکی تھی، اور اب یہ بات ان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی کہ حیا گھر نہیں لوٹی تھی۔ وہ آخر گئی تو کہاں گئی، کیسی حالت میں ہوگی وہ؟ ملالہ اور افق نظروں میں ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ میرے خیال میں ہم ایک دوسرے کو مجرم گرداننا بند کر دیں، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں۔ افق نے خاموشی کا سکوت توڑا تھا۔ ہمارا قصور، بلکہ ہمارا قطعی قصور نہیں ہو سکتا۔ ملالہ بے خود ہو کر ہنسنے لگی، مگر افق کے گھورنے پر اچانک ہی سنجیدہ ہو کر بولی، ہمارا فالٹ ہو بھی نہیں سکتا، بس ایک رانگ نمبر سے ہی تو دوستی کرنے کا کہا تھا اسے۔ اب یہ ایسی کون سی بڑی بات ہے کہ وہ ہاتھ سے چھوڑ کر ہی چلتی بنے؟ جاتی ہے تو جائے، اسے روکتی ہے میری جوتی۔ ملالہ نے پیر میں اڑسی ہوئی پرانی چپل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو کثرت استعمال کی وجہ سے گھس گھس کر اپنی اصل رنگت کھو چکی تھی۔
حیا کا ارادہ یہاں سے واپس گھر جانے کا تھا، مگر اس کے گاؤں جانے والی بس چھوٹ چکی تھی اور دوسری بس کے آنے میں ابھی کافی ٹائم تھا۔ وہ سٹاف پر موجود بینچ پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی اور ہاتھ میں پکڑے سم سے آ رہی موبائل کو بے بسی سے دیکھنے لگی۔ منالا اور افق نے جس شخص کو اس کا نمبر دیا تھا وہ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ تقریباً ہزاروں کی تعداد میں ایس ایم ایس اور پھر ڈھیر ساری کالز۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ کال ریسیو نہیں کرتی تھی۔ موبائل 24 گھنٹے آف بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ گاؤں پہنچنے پر اس بات کا حادثہ ایشو بن سکتا تھا، لہٰذا اس نے سم نکال کر ضائع کی اور پھر ایک گندے نالے میں پھینک ڈالی۔ وہ دل ہی دل میں بس کے جلدی آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک ہی اس نے کچھ بے ربط سی آوازیں سنی۔ شام کے سرمئی اندھیرے آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے۔ پرندے آشیانوں کی جانب رواں دواں تھے، جس کی وجہ سے آسمان پر خاصی رونق لگ رہی تھی۔ اس نے بے ربط آوازوں کی سمت میں گردن اٹھا کر دیکھا تو کام کر رہ گئی۔ وہ کوئی دو شرابی تھے جو نشے کی دھت لڑکھڑاتے قدموں سے اسی کی طرف آ رہے تھے۔ ابے یہ لڑکا یہاں کیا کر رہا ہے؟ ایک شرابی نے اپنی ڈھولتی گردن کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا۔ رو رہا ہوگا بیچارہ، مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں اسے چاند پر پلاٹ دلوا دوں، میں نے انکار کر دیا۔ چاند پر پلاٹ تو میں نے امریکہ کو نہیں بھیجا، حالانکہ وہ اور روس میری بڑی منتیں کرتے ہیں۔ پھر یہ لڑکا کیا چیز ہے؟ ارے نہیں، دیکھ بیچارہ اکیلا بیٹھا ہے، اداس بھی لگ رہا ہے۔ تو یوں کر، جو میرا پلاٹ ہے نا چاند پر، وہ اسے دے دے، میں سورج پہ کوئی زمین خرید لوں گا۔ نشے میں ڈگمگاتے ہوئے شرابی اب اس کی طرف تیز تیز بڑھ رہے تھے۔ تیز چلنے کی کوشش میں وہ بار بار گر بھی رہے تھے۔ وہ پھرتی سے اٹھی، اپنی چادر سنبھالی اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ ہوش مند انسان ایک نشئی کے مقابلے میں زیادہ تیز بھاگ سکتا ہے، لہذا وہ جلد ہی ان دونوں سے آگے نکل گئی۔ اب وہ اپنے پیچھے معدوم ہوتی آوازیں سن رہی تھی۔ یار وہ تو بھاگ گیا، چل ہم واپس چلتے ہیں۔ مگر وہ ایسی ڈری تھی کہ اپنے قدم روکے نہیں اور بھاگتی رہی۔ شام اب رات میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اسے راستوں کی سمت کا تعین نہیں تھا، بس اندھا دھند بھاگتی جا رہی تھی۔ اچانک سے اسے روشنی کے ننھے ننھے بلبے سے نظر آنے لگے تھے۔ وہ ہمت کر کے ان کی جانب بڑھتی گئی۔ بالآخر وہ روشنیوں کے اس مسکن تک پہنچ ہی گئی۔ وہ ایک بہت ہی بڑی عمارت تھی جس کا نقشہ اہرام مصر کی طرز پر بنایا گیا تھا۔ تکونی سائز کی یہ عمارت روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ کہ اس عمارت پر گہرے نیلے رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا۔ سفید دودیا روشنیوں میں نہائی ہوئی نیلے کانچ جیسی عمارت بہت ہی پروکار منظر پیش کر رہی تھی۔ اس عمارت کے مین گیٹ کے آگے کھڑی ہوئی وہ ایک حقیر سا کیڑا لگ رہی تھی۔ ابھی وہ اندر داخل ہونے پر غور ہی کر رہی تھی کہ ایک کان پھاڑ دینے والی چڑچڑاہٹ کے ساتھ زنگ آلود گیٹ کھلنا شروع ہو گیا۔ اچانک کئی بھیڑیوں کی منحوس آوازوں نے فضا میں خوف کا رس گھولنا شروع کر دیا۔ وہ گیٹ کے عین سامنے کھڑی تھی اور گیٹ بالآخر کھل گیا۔ عمارت کا اندرونی منظر اور زیادہ سحر انگیز تھا۔ اندر ایک بہت بڑا الو کے سائز کا فوارہ نصب تھا جس کے چونچ اور آنکھوں سے پانی کی موٹی موٹی دھاریں نکل رہی تھی۔ عمارت میں کسی زیرو کا وجود تک نہیں تھا۔ وہ دبے قدموں راہداریوں سے ہوتی ہوئی آخر کار عمارت کے اندرونی حصوں تک آ گئی، جہاں کمروں کی لمبی قطاریں تھیں۔ تمام کمرے ویل فرنش تھے۔ زندگی کی تمام تر آسائشات ان کمروں میں موجود تھی۔ دبیس قالینوں پر اس کے پیر دھستے چلے جا رہے تھے۔ اتنے خوبصورت گھر کے مکین آخر کہاں تھے؟ وہ ابھی اسی ششو پن میں تھی کہ لائٹ ایک دم آف ہو گئی اور پوری عمارت اندھیرے میں ڈوب گئی۔ چاروں طرف ایک ہولناک سناٹا طاری ہو چکا تھا۔ اس نے اچانک باہر نکلنے کی کوشش کی تو اندھیرے کی وجہ سے کارنر میں رکھے گلدان سے ٹکرا گئی۔ گلدان اس کے سر سے اس زور کا ٹکرایا کہ اسے اپنے چاروں طرف تارے سے نظر آنے لگے۔ بالوں سے بہتی ہوئی نمی سے احساس ہو رہا تھا کہ چوٹ گہری ہونے کی وجہ سے خون بھی بہہ رہا ہے، اور پھر گٹاٹوپ اندھیرے کی وجہ سے اسے کمرے سے باہر نکلنے کا راستہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ خوف کی وجہ سے اس کی سانس دھونکے کی طرح چل رہی تھی۔ کافی دیر بعد چاند اپنے پورے جوبن پر تھا۔ کھڑکی سے چاندنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ باہر چلنے والی ہلکی ہوا سے مغلوب ہو کر کھڑکی پر لگے سفید باریک پردے ادھر ادھر لہرا رہے تھے۔ ہمت کر کے وہ کھڑی ہوئی اور کھڑکی تک آئی۔ چاند کی چاندنی میں باہر کا ماحول بہت پر اسرار لگ رہا تھا۔
وہ کھڑکی کی طرف پشت کر کے کھڑی ہو گئی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اچانک اسے چھن چھن کی آواز آنے لگی۔ وہ بہت بھاری آواز تھی، جیسے کسی نے بہت بڑے بڑے اور بھاری گھنگرو باندھ رکھے ہوں۔ ابھی وہ اسی بات پر غور کر رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کھڑکی کے دوسری طرف کسی اور وجود کا احساس ہوا۔ اس نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف پھیرا تو جیسے اس کی آنکھیں پتھرا گئی۔ وہ کوئی فربئی مائع لڑکی تھی جس نے اپنے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ اس کی گردن اکڑی ہوئی اور ضرورت سے کچھ زیادہ ہی لمبی تھی۔ وہ میکانیکی انداز میں کھڑکی سے ہوتی ہوئی گزر رہی تھی۔ چلتے ہوئے جو ہی اس کا شالہ کھڑکی کے شیشے سے مس ہوا تو شیشے میں وہی باریک سی درار پڑ گئی، جیسے وہ اس لڑکی کے وجود کا احساس سہ نہ سکا ہو۔ وہ لڑکی حیا کی موجودگی سے یکسر لا علم تھی۔ حیا کو تو جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، مگر اب پھر گٹا ٹوپ اندھیرا سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ وہ سمت کے اندازے لگاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ باہر بھی ہولناک اندھیرا اس کا منتظر تھا۔ ڈر کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ پائلوں کی آواز کا دوبارہ ظہور پذیر ہونا اس پر مزید افتاد برپا کر رہا تھا۔ اب وہ آواز اس کے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ گھبرا کر اس نے ریلنگ پر ہاتھ رکھا اور تقریباً بھاگتے ہوئے اوپر کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ کیونکہ چھن چھن کی آواز نیچے کی جانب سے آ رہی تھی، اس کے سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی آواز آنا بھی بند ہو گئی تھی۔ سیڑھیاں ختم ہوتے ہی اس نے اس عمارت کی دوسری منزل پر قدم رکھا اور وہیں بیٹھ کر سر جھکا کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ کسی سرسراہٹ کی آواز پر اس نے جو ہی اوپر سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی روح فنا ہو گئی۔ وہیں پر اصرار لڑکی اس کے اوپر جھکی اسے بڑی غور سے دیکھ رہی تھی۔ حیا فوراً ہی کھڑی ہوئی اور پیچھے کو ہٹی۔ کیوں آئی ہے تو یہاں؟ لڑکی غصے سے دھاری، حیرت انگیز طور پر اس کے صرف ہونٹ ہل رہے تھے۔ چہرے کے تمام اعضاء بالکل غائب تھے۔ میں یہاں، حیا کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اس کا حلق بالکل خشک ہو گیا تھا۔ وہ الٹے قدم چلنے لگی کہ اچانک ہی اسے اپنی گردن پر کسی شے کا احساس ہوا۔ وہ کوئی غیر انسانی پنجہ تھا، سیاہ گھنے بالوں سے بھرا ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس غیر مرئی پنجے کی گرفت حیا کی گردن پر سخت سے سختر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ حیا کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگی تھی۔ پر اسرار لڑکی بے تاثر چہرہ لیے زندگی کی آخری سانسیں لیتی حیا کو تکے جا رہی تھی۔ این اسی لمحے گہرے سیاہ بادل چاند پر چھا گئے اور چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا۔ بھیڑیوں نے نیند کی وادی میں جانے سے پہلے آخری بار اپنی منحوس چنگار ماری تھی۔ کیا بارش تیز ہو گئی ہے؟ تم فوراً کسی چیز کی اوٹ میں ہو جاؤ۔ اگر تمہیں فیور ہو گیا تو ہمارے کنسرٹ کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا۔ مشہور پاپ سنگر ذوالقرنین اپنے میوزیکل گروپ کی ساتھی آیوشی سے بات کر رہا تھا۔ ایک منٹ رکو آیوشی، مجھے دور کہیں سے کوئی مکان سا نظر آ رہا ہے، شاید مجھے وہاں کوئی پناہ مل سکے۔ ذوالقرنین نے فوراً فون بند کیا اور چھتری سنبھالتا ہوا مکان کی سمت بھاگنے لگا۔ بارش بھی آج خوب جی بھر کر برس رہی تھی۔ مکان تک پہنچتے پہنچتے بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا اور مکان کے اندر داخل ہونے تک بارش بالکل ہی تھم چکی تھی۔ تاہم ہر چیز ابھی بھی گیلی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کا پیر اچانک پھسلا اور وہ اوندے منہ زمین پر جا گرا۔ لان کی گیلی مٹی نے اس کے کپڑوں کا حشر نشر کر دیا تھا۔ اس کے گلے میں موجود سونے کی چین بھی کیچڑ میں لت پت ہو گئی تھی۔ یہ چین انتہائی مہنگی تھی۔ سونے کی زنجیر میں ہیروں سے بنا ہوا چھوٹا سا گھٹار لٹک رہا تھا۔ ذوالقرنین نے بے بسی سے اپنی لاکھوں کی مالکیت چین کو کیچڑ میں لت پت دیکھا اور اسے صاف کرنے کی غرض سے پانی کی تلاش میں ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ وہ ایک تکون عمارت تھی جس پر گہرے نیلے رنگ سے روغن کیا گیا تھا۔ اس کے وسط میں ایک بہت بڑے الو کا مجسمہ فوارے کے طور پر نصب کیا گیا تھا، جس کی آنکھوں اور منہ سے پانی کی موٹی موٹی دھاریں نکل رہی تھی۔ ذوالقرنین اٹھ کر تیزی سے اس جانب آیا اور اپنی چین فوارے کے پانی سے دھونے لگا۔ اچانک چین اس کے ہاتھوں سے پھسل کر فوارے کے پانی میں غائب ہو گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح پانی میں ہاتھ مارنے لگا۔ اچانک ہی اسے احساس ہوا کہ فوارے کی زمین اس کے ہاتھوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔
اس کے ساتھ ہی کسی کھلونے کی طرح اس کی ٹانگیں اوپر فضا میں معلق ہو گئی اور پل بھر میں 6 فٹ کا یہ انسان فوارے کی عام سی گہرائی والے پانی میں غرق ہو گیا تھا۔ فضا میں پہلے جیسا سکون چھا گیا تھا، البتہ الو کے مجسمے کے منہ اور آنکھوں سے پانی کی موٹی دھاروں کی بجائے اب تازہ تازہ گاڑھا خون باریک دھاروں میں نکل رہا تھا۔ تارکول کی سڑک پر دور تک بھیگے مسلے ہوئے پتے بکھرے پڑے تھے۔ اس کے قدم ٹھنڈی نم سڑک پر دھیمے پڑنے لگے تھے۔ ایک بوڑھی راگزر عورت گدا گاڑی پہ گھاس کے گٹھر رکھے گدے کو ہانکتی آ رہی تھی۔ کھیتوں کے کنارے ویران پڑے سفید پھولوں کے جھنٹے آسمان پر گھنے بادل منڈرا رہے تھے۔ سنبل کے درختوں کا طویل سلسلہ آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ گرما گرم کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑے وہ کوئی خارر ڈائجسٹ پڑھنے میں مگن تھی۔ لان میں ہر سو چاندنی چٹکی تھی۔ سبک روئی سے چلتی ٹھنڈی ہوا سے گل بوٹے سرشاری بھرے انداز میں جھومتے، گویا وہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ دور کہیں سے لاؤڈ سپیکر میں پڑھائی جانے والی تراویح میں کی جانے والی قرات کی خوشل جان آواز ایک تواتر سے سماعتوں میں تقدس بڑا رس گو رہی تھی۔ بی بی جی کھانا لگا دیا ہے؟ ان کی چاندنی ملازمہ رضیہ نے آ کر بتایا اور واپس پلٹنے ہی لگی تھی کہ اسے رکنا پڑا۔ جی افق بی بی، رضیہ اب اپنے ہاتھ میلے دوپٹے سے پونچھ رہی تھی۔ تم نے کبھی کوئی ایسا گھر دیکھا ہے جہاں بوتھو کا بسیرا ہو اور وہ وہاں آنے والے ہر بندے کو مار دیتے ہیں؟ افق اب ڈائجسٹ بند کر کے رضیہ سے پوچھ رہی تھی۔ فضول باتیں ہوتی ہیں یہ ساری، کسی اور کے سامنے مت کہنا ورنہ لوگ تمہیں خطبی سمجھنے لگیں گے۔ رضیہ کے بجائے افق کی بڑی بہن ماہین نے جواب دیا اور اٹھ کر اندر کی جانب چل پڑی۔ یہ دیکھتے ہوئے افق نے بھی ڈائجسٹ میز پر رکھا اور ماہین کے پیچھے چل پڑی۔ میں نے ایسا گھر دیکھا ہے بی بی جی۔ رضیہ کی آواز پر افق کے چلتے قدم رک گئے۔ ریلی؟ مجھے لے چلو کہ وہاں؟ افق نے اشتیاق سے کہا، جس پر رضیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عید الفطر سے فارغ ہو کر افق اب رضیہ کے آبائی گاؤں میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نیلے رنگ میں قدیم طرز کی تکونی عمارت تھی جو نیلے رنگ سے مکمل طور پر ڈھکی ہوئی تھی۔ یہ تو اہرام مصر کی طرز کا کوئی شاہکار لگ رہا ہے۔ افق نے عمارت کی خوبصورتی کو سراہا۔ جی یہ ہمارے گاؤں کے وڈیرے چودھری گلزار خان کی کوٹھی ہے۔ انہوں نے بڑے چاؤ سے یہ کوٹھی بنوائی تھی۔ نیلا رنگ ان کی لاڈلی بیگم زرکا کا پسندیدہ رنگ ہوا کرتا تھا، اسی لیے انہوں نے اس کوٹھی پر بھی نیلا رنگ کروایا تھا۔ اس کے فرشوں پر تمام قالین نیلے رنگ کے ہی بچھائے گئے تھے۔ فرنیچر بھی نیلے رنگ کا تھا۔ غرض کہ اس کوٹھی کی ہر چیز کو نیلے رنگ میں نہلا دیا گیا تھا سوائے پردوں کے۔ پردے وڈیرا سائی نے اپنی پسند کے رکھوائے تھے۔ تیز ہوا چلنے کے سبب جب سفید پردے نیلے فرنیچر اور نیلی دیواروں والے کمروں پر لہراتے تو یہ منظر بہت بہت خوفناک سا لگتا تھا، مگر افسوس کہ خوابوں کا یہ محل وڈیرا سائیں اور ان کی بیگم کو نصیب نہ ہو سکا، اور وہ دونوں ان سپنوں کے محل کے کبھی باسی نہ بن سکے۔ رضیہ سانس لینے کو رکی۔ کیوں؟ آخر کیا ہوا تھا؟ افق نے استفسار کیا۔ وہ ایک روشن دن تھا۔ زرکا بڑے چاؤ سے شیشے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ اس نے نیلے شفون کی بھرکیلی ساڑی پہن رکھی تھی جس پر سلور رنگ کا جھڑاؤ کیا گیا تھا۔ سلور رنگ کے بڑے بڑے ستارے، نقشی دبکی اور سلور گوٹے کناری کا کام اس گہری نیلی ساڑی کو ایک جلا بخش رہا تھا۔ سیاہ گوڑ آنکھیں اور شنگر فی لمبا دبلا پتلا نازک سراپا اور سبھی ملکوتی نقوش سے سجا چہرہ وہ اتنی خوبصورت تھی جتنی دنیا کی کوئی بھی لڑکی ہونا چاہتی تھی۔ اس کی جلد اتنی شفاف اور بے داغ تھی کہ لگتا تھا دودیا موم سے اس کا سانچہ ڈھالا گیا تھا، ذرا سا بھی کسی نے چھوا تو میلی ہو جائے گی۔ ایک پل کے لیے بھی جو ساکت ہو کر بیٹھی تو اس پر کسی مصور کی حسین تصویر کا گمان ہونے لگتا۔ اس دنیا میں دلکش چہروں کی کمی نہیں ہے، مگر اس میں بلا شبہ کچھ ایسا ضرور تھا جو کہ الگ تھا اور سب سے منفرد تھا۔ وہ اور وڈیرا سائیں خوابوں کے اس نیلے محل میں رہائش کی پہلی رات ہی میں مردہ پائے گئے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے بے جان زرد جسموں کے پیچھے کیا ہوا تھا۔ اب تو بس لوگ اتنا ہی جانتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس نیلی کوٹھی میں جاتا دیکھا گیا وہ دوبارہ اس دنیا میں نظر نہیں آیا۔ رضیہ نے سر جھکا لیا۔ افق ناقابل یقین انداز میں بولی، بالکل انبلیویبل بات ہے یہ۔ زرکا بیگم کو نیلے رنگ سے عشق تھا، جنون تھا۔ وہ ہر وقت نیلے رنگ کو کسی نہ کسی صورت میں پاس رکھتی تھی۔
کبھی نیلی انگوٹھی، نیلے کنگن، نیلے کپڑے، نیلے پتھر کی چوڑیاں، حتیٰ کہ نیلے جوتے بھی انہیں دیوانگی کی حد تک نیلے رنگ سے عشق تھا۔ گاؤں کے کچھ لوگ تو یوں بھی کہتے تھے کہ زرکا جیسی خوبصورت مورت بنی ہی نیلے رنگ کے لیے ہے۔ انہوں نے اپنی وصیت میں کہہ رکھا تھا کہ مرنے کے بعد اسے کفن بھی نیلے رنگ کا دیا جائے اور اس کی قبر پر نیلے ماربل کے پتھر لگائے جائیں۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی میت کو نیلے رنگ کے کفن میں دیکھا تھا۔ خوبصورتی میں چاند کے مقابلے پر اتر آنے والی زرکا اس وقت نیلے رنگ کے کفن میں بہت عجیب لگ رہی تھی۔ اسے ایسی بھونڈی وصیت نہیں کرنی چاہیے تھی جس کی اس نے سزا بھی پا لی۔ رضیہ کو افت کی آواز پر اچانک چپ ہونا پڑا۔ سزا؟ کیسی سزا؟ کیا مرنے کے بعد زرکا کے ساتھ کچھ ہوا تھا؟ افق کو لگ رہا تھا کہ رضیہ من گڑت کہانی سنا رہی ہے۔ وڈیرا سائیں کو دفنانے کے بعد جب لوگ زرکا بیگم کی میت کو قبر کی طرف لے کر جا رہے تھے کہ نہ جانے کہاں سے بھیڑیوں کی خونخوار فوج نمودار ہو گئی۔ چونکہ قبرستان گاؤں سے کچھ فاصلے پر ہے، اس لیے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بھیڑیے جنگل کی طرف سے آئے ہوں گے۔ بھیڑیوں کی اچانک افتاد سے گھبرا کر لوگوں نے زرکا بیگم کی میت کو وہیں چھوڑا اور الٹے قدموں بھاگ نکلے۔ اگلی صبح اس جگہ لوگوں نے دیکھا تو میت کی ہڈیاں تک غائب تھی، بس کفن کی نیلی چادروں کے حصے اس جگہ بکھرے پڑے تھے۔ لوگوں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور توبہ توبہ کرنے لگے۔ وہ عذاب خداوندی تھا۔ رضیہ درد دور خلاؤں میں گڑتی ہوئی بولی، نہیں، وہ عذاب خداوندی نہیں تھا، بلکہ وہ ایک اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ کفن کے لیے سفید کپڑا ہونا کوئی شرط تو نہیں۔ لوگ تو اپنے مردوں کے لیے یہ رنگ محض اس لیے چنتے ہیں کہ سفید پاکیزہ رنگ ہے، ورنہ کفن کے لیے کپڑے کا سفید ہونا کوئی شرط تو نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کفن کے لیے کپڑے کا سفید ہونا شرط نہیں تو آپ بھی اپنے لیے نیلا کفن سلوا لیجیے گا، ورنہ میرے خیال میں تو پروردگار کے سامنے جانے کے لیے پاکیزہ ترین رنگ سفید کا ہی انتخاب کرنا چاہیے۔ رضیہ نے سرد لہجے میں کہا اور واپس لوٹ گئی۔ تم 2 ٹکے کی نوکرانی، تجھے تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ بڑی آئی کیٹ مڈلن کی ہم شکل۔ افق مارے غصے کے بے قابو ہوئے جا رہی تھی اور جو منہ میں آ رہا تھا وہ بکے جا رہی تھی۔ جنون ہے بے رحم تلاطم لہریں جب سمندر کے سینے پر ادھم مچاتی، شور برپا کرتی، ادھر سے ادھر بھاگتی پھرتی ہیں تو یوں لگتا ہے کوئی ان کے طوفانی تیوروں پر بند نہیں باندھ سکتا۔ کسی انہونی کا پیش ہیما بنی سرسراتی ہوائیں اور خوفناک جواد پھاٹا بچارے کھاتے سمندر کو ہیبناک بنا دیتا ہے۔ بپھڑے ہوئے پانی کو دیکھ کر گمان ہوتا ہے جیسے دنیا ہڑپ کر جائے گا، مگر کچھ دیر بعد اس طوفان کا نام و نشان تک نہیں ہوتا اور سمندر کسی مفتوح کی طرح چپ چاپ قصوروار نظر آنے لگتا ہے۔ تجسس اور خوف کا ایک ایسا ہی طوفان افق کے دل میں اٹھا اور اس نے نیلے رنگ کی اس کوٹھی میں جانے کی ٹھان لی۔ اس نے وکٹوریہ بیگم فیشن لائن کا وہ ٹاپ پہنا تھا کہ جو اس کی وارڈروب میں سب سے زیادہ مہنگا تھا اور شاندار بھی۔ ٹاپ شولڈر لیس تھا۔ شولڈر کو کور کرنے کے لیے اس نے ٹاپ کی ہمرنگ سفید آدھی آستینوں والی جیکٹ پہنی۔ وائٹ ٹاپ کے اوپری حصے پر گولڈن نگینوں کا ستاروں جیسا چھڑکاؤ تھا اور یہی اس ٹاپ کی دلکشی تھی، وہ ایک بہترین مغربی لباس تھا جو گھٹنوں تک تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سفید ٹائٹس پہنا، ہائی ہیل اور گلے میں قیمتی نیکلس۔ یہ ڈریس اسے اس کی کزن انوری نے برطانیہ سے بھجوایا تھا۔ نیلی کوٹھی میں جانے کے لیے وہ بالکل کسی پارٹی کی طرح تیار ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی مطلوبہ جگہ تھی۔ گیٹ ہلکا سا زور لگانے پر کھلتا چلا گیا۔ اندر ہو کا عالم تھا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھتی گئی۔ الو کی ساحت پر بنے فوارے سے نکلتا پانی بہت دلکش لگ رہا تھا۔ اس کوٹھی کے حسن کو دیکھ کر وہ حیران ہوئے بنا نہیں رہی تھی۔ رضیہ کی بتائی گئی سب باتیں سچ معلوم ہو رہی تھی۔ اندر ہر چیز نے نیلے رنگ کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ اتنے بیش قیمت ڈریس اس میں چلتی وہ کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ دفتن اسے اپنے کندھوں پر بہت سارا بوجھ محسوس ہوا، جیسے کسی نے منوں کے حساب سے اس پر بوجھ لا دیا ہو۔ بوجھ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے بعد بھی بوجھ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ سفید ٹاپ میں ملبوس، گولڈن بال کمر پر بکھرائے، اس وقت وہ دنیا کی حسین ترین لڑکی لگ رہی تھی۔ بوجھ کی شدت میں مزید اضافہ ہوا اور اس کے منہ سے کراہ سی نکلی۔ بمشکل اس نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا تو اسے آسمان گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے کندھے پر ایک 26-27 سالہ لڑکی بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کی ٹانگیں لٹک کر افق کے سینے پر آ رہی تھی۔ افق کے منہ سے چیخ سی نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہوتی، وہ بھیانک لڑکی آنن فانن غائب ہو گئی۔ سارا بوجھ بھی اچانک سے ہٹ گیا۔
افق ایک بہادر لڑکی تھی، اس کی یہی عادت اسے یہاں تک لائی تھی۔ اس نے خوفزدہ ہونے کی بجائے وہاں سے بھاگنے کی ٹھان لی۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھی اور سر پر دوڑ لگا دی۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ چھت سے لکڑی کا ایک بہت بڑا شہیتر اس پر آ گرا، مگر وہ خوش قسمت تھی کہ وہ بچ نکلی۔ اور شہیتر محض اس کی کمر کی جلد کو چھلتے ہوئے نکل گیا تھا۔ وہ سانسوں سانس تھی، کمر پر شدید جلن کا احساس بھی ہو رہا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور کمرے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب وہ ایک تنگ سی راہداری میں تھی۔ دروازے میں لگی کیلوں کی وجہ سے اس کا قیمتی سفید ٹاپ اب چیتھروں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ چہرے پر بھی جگہ جگہ خراشیں تھی۔ اب وہ کوٹھی کے بیرونے حصے میں آ گئی تھی، جہاں اسے اس کی پرانی کلاس فیلو حیا نظر آئی۔ وہ بھاگ کر گئی اور حیا سے لپٹ گئی۔ حیا، تم یہاں کیسے؟ ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا حیا، وہ رہاسی ہو کر کہہ رہی تھی۔ ملالہ کیسی ہو؟ کیا کرتی ہے وہ اب؟ میں بھی بٹک کر یہاں آ گئی ہوں، بس دونوں یہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ حیا نے افق کا ہاتھ پکڑا اور دونوں تیزی سے باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ باہر پہنچ کر الو کی ساحت والے فوارے کے پاس پہنچ کر حیا ایک دم رکی اور الو کو دیکھنے لگی۔ افق کو بھی مجبوراً رکنا پڑا تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ میں موجود حیا کا ہاتھ اچانک بہت سرد ہو گیا ہے اور آہستہ آہستہ اکڑتا بھی جا رہا تھا۔ بلاخر افق کو یوں لگا کہ اس نے ہاتھ میں لکڑی پکڑ رکھی ہے۔ اس نے حیران ہو کر حیا کو دیکھا۔ حیا کے نقوش اب بگڑ چکے تھے اور اب وہ غیر انسانی آوازیں نکالتے ہوئے افق کے چہرے پر پل پڑی۔ وہ اپنے لمبے اور نکیلے دانتوں سے افق کے چہرے کو کھرچنے لگی۔ مان پڑتی سانسوں کے ساتھ افق نے ٹاپ کی پاکٹ سے لائٹر نکالا اور اسے فوراً آن کیا۔ لائٹر سے آگ نکلنے کی دیر تھی کہ حیا کی آتما چنگارتی ہوئی غائب ہو گئی۔ افق کا چہرہ لہو لہان تھا، اسے ٹھیک سے نظر بھی نہیں آ رہا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے ہمت نہ ہاری اور لڑکھڑاتے قدموں سے بھاگتی ہوئی باہر گیٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ گٹری نے ہمت کر کے کوڑے کرکٹ میں دبی اس لڑکی کو باہر نکالا۔ لڑکی میں ابھی سانس باقی تھی۔ وہ گٹری کے بازو کا سہارا لے کر یہ مشکل چل رہی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ گٹریا لڑکی کے بارے میں کچھ جاننا چاہ رہا تھا۔ افق، لڑکی بامشکل گویا ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ بے جان ہو کر گٹریے کے بازو میں جھول گئی۔ گٹریا ایک دم گرتے گرتے سنبھلا۔ وہ ٹکٹکی باندھے لڑکی کو تکے جا رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد افق کو ہوش آیا تھا۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی۔ پانی کی تیز دھاریں مسلسل اس کے اوپر گر رہی تھی۔ وہ الو کے مجسمے کے نیچے پڑی تھی۔ وہ مجسمہ ایک دھاکا فوارہ تھا۔ افق گھبرا کر ایک دم کھڑی ہو گئی۔ وہ ایک بار پھر موت کے دہانے تک آئی تھی۔ اس کے چاروں طرف کوٹھی کے نیلے در و دیوار تھے۔ اس کوٹھی کی حدود پھلانگنے والا آج تک زندہ نہیں بچ سکا، تو پھر تم زندہ کیسے بچ سکتی تھی؟ عقب سے آنے والی آواز پر افق نے مڑ کر دیکھا تو سامنے وہی گٹریا کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ تم بہت ہوشیار ہو، مگر تم اب کی بار نہیں بچ سکتی۔ پہلے ہی اس چودھری کے بچے نے ہماری جگہ پر یہ کوٹھی تعمیر کروا کر غلطی کی تھی۔ اس کی خوبصورت بیوی اور وہ خود اس کوٹھی میں رہائش کی پہلی رات ہی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ یہ جگہ ہماری ہے، صرف ہماری۔ وہ آواز اس لڑکی کی تھی جسے ایک بار افق نے اپنے کندھوں پر سوار دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی افق کو اپنے جسم میں ہزاروں سوئیاں چپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ افق کی گردن غیر ارادی طور پر بائیں طرف کو گھومی اور کڑک کی آواز کے ساتھ ہی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ کئی موسم آئے اور گزرے، نیلی کوٹھی آج بھی اپنے جاؤ جلال کے ساتھ اسی طرح موجود ہے، لیکن آج بھی وہاں جانے سے گریز کرتے ہیں۔ اب وہاں جنگلی کبوتروں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور اللہ کی بنائی پیدا کردہ آچی مخلوق وہاں پوری شان و شوکت سے راج کرتی ہے۔